اس کا حلق ایک دم خشک ہو گیا اور دل دھڑکنے لگا، مگر قدموں کی آواز راہداری سے دور ہٹتے ہٹتے گم ہو گئی۔ بلیک برڈ نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے کپتان کے کیبن کو تالا لگا کر راہداری سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا غائب ہو گیا۔ The next article is عذاب الہی۔ جہاز مڈغاسکر کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا اور وہ جنوبی افریقہ کی نچلی تکون کا چکر کاٹ کر کیپ آف گڈ ہوپ کی خطرناک ساحلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ خطرناک چٹانیں ساحل کے ساتھ ساتھ سمندر کے نیچے 40 میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بریڈ اسٹروک کا ڈینجر پوائنٹ نکل چکا تھا۔ جہاز کا کپتان برج پر دودھ بین لیے صبح سے کھڑا تھا اور سمندر کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اسے ہر وقت چوکس رہنا پڑتا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے جہاز سمندر میں چھپی ہوئی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتا تھا، لیکن تجربہ کار کپتان جانسن ہمیشہ بڑی مہارت کے ساتھ جہاز ڈیون شائر کو ان خونی چٹانوں سے نکال کر لے جایا کرتا تھا۔ وہ آج بھی مطمئن تھا، اسے اپنے تجربے اور مہارت پر پورا بھروسہ تھا۔ بلیک برڈ بھی ٹام کے ساتھ عرشے کے جنگلے کے ساتھ لگا دور کیپ ٹاؤن کے ساحل کی سیاہ لکیر کو دیکھ رہا تھا۔ جہاز کے دوسرے مسافر بھی وہاں کھڑے جائزہ لے رہے تھے۔ ان سب کو علم تھا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک سمندری کھاڑی کو عبور کر رہے تھے۔ کمزور دل تاجر اور عورتیں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھیں کہ جہاز خیریت سے گزر جائے۔ ٹام کے سنہری بال سمندر کی ہوا میں اس کے ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ بلیک برڈ کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ قیمتی یاقوت اس کی تھیلی میں انمول لال کے ساتھ اس کی کمر میں بندھا تھا۔ یاقوت کی چوری کا کسی کو بالکل بھی علم نہیں ہوا تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ کوئی خزانے کے ہنی کمرے کی جانچ پڑتال کرتا تو حقیقت سامنے آتی نا۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف، سمندر میں ہلکی ہلکی موجیں اٹھ رہی تھیں، ہوا بڑے سکون سے چل رہی تھی۔ کپتان دوربین آنکھوں سے لگائے برج پر کھڑا تھا اور جہاز کے انجینئرز کے ساتھ کام دے رہا تھا احکام دے رہا تھا۔ کپتان کے حکم کے مطابق ایک تنومند انجینئر جہاز کی چرخی کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ جہاز کے پھولے ہوئے بادبانوں میں سے کچھ بادبانوں کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ جہاز سائمن اسٹون کے علاقے سے نکل کر اب کانسٹنٹائن کے حلقے میں سے گزرنے لگا تھا۔ اچانک کپتان نے چلا کر کہا، نارتھ ویسٹ 30 ڈگری، اور اس کے آرڈر کے ساتھ ہی جہاز 3 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے شمال مغرب کی طرف گھوم گیا۔ کپتان کو اچانک جہاز کے بالکل سامنے ایک سیاہ چٹان سے ابھرتی دکھائی دی۔ جہاز اس سیاہ چٹان سے بچ کر آگے نکلا تو چٹان نے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی جو بھٹکتی ہوئی ادھر آ نکلی تھی۔ کپتان نے دوربین سے دیکھا، ویل مچھلی کوئی 2 میل کے فاصلے پر جا کر ایک بار پھر ابھری۔ اس کے سر سے پانی کا ایک زوردار بلند فوارہ چھوٹا اور مچھلی غوطہ لگا کر سمندر میں غائب ہو گئی۔ نائب انجینئر نے کپتان سے کہا، کیپ گڈ ہوپ میں ویل مچھلیاں کبھی نہیں آتی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کپتان نے دوربین لگاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے ویل زخمی ہے، وہ راستہ بھول گئی ہے، یقیناً وہ گڈ ہوپ کی سمندری چٹانوں سے ٹکرا کر مر جائے گی۔ ویل مچھلی جہاز کے مسافروں نے بھی دیکھی تھی، وہ زور زور سے خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ ٹام نے بلیک برڈ سے کہا، چچا
کیا اس مچھلی کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے؟ بلیک برڈ نے ہنس کر کہا، تم میرے بدھو کے بدھو ہو احمق، ویل مچھلی کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بلکہ اس کی چربی سے تیل حاصل کیا جاتا ہے جو کارخانوں میں کام آتا ہے۔ جہاز کی رفتار بہت ہی سست تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھونک پھونک کر سمندر میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایسے خطرناک ساحلی سمندروں میں جہاز اسی محتاط رفتار کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ اگر ذرا سی بھی رفتار تیز ہو جائے اور جہاز ساحلی چٹانوں کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہونے والے بھنور میں پھنس جائے تو اس کا چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب جانا یقینی ہوتا ہے۔ ڈیون شاید دوپہر تک خطرے سے نکل چکا تھا۔ جہاز کا کپتان مسٹر جانسن دوربین گلے میں لٹکائے برج سے نیچے اتر آیا تھا اور مسافروں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرمایہ دار تاجر مصیبت سے نکل آنے کی خوشخبری سن کر بڑے حشاش تھے اور ایک دوسرے کو رات کے کھانے کی دعوتیں دے رہے تھے۔ بلیک برڈ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ کپتان ایک تجربہ کار ملاح ہے اور اسے کیپ گڈ ہوپ کے سمندروں کا بڑا تجربہ ہے۔ وہ اپنے کیبن میں آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا اور لندن میں چھپنے والا ایک پرانا اخبار نکال کر پڑھنے لگا۔ اس اخبار میں مسٹر اسمتھ اینڈ سنس ایک اشتہار چھپا ہوا تھا۔ یہ کمپنی پاک و ہند انگریزوں کے عیارانہ قبضے کے بعد بنی تھی اور اس کا کام ہی لوٹ مار میں حاصل کیے ہوئے مال کو اونے پونے خریدنا تھا۔ بلیک برڈ اس سے بیشتر بھی اسمتھ اینڈ کمپنی کو جانتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکو نما تاجروں سے ہندوستان میں لوٹا ہوا مال خرید کر سرکار انگریزی کے ہاں مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ بلیک برڈ بستر پر لیٹے لیٹے ہنس دیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا مال اس کمپنی کے ہاتھوں فروخت کبھی نہیں کرے گا، بلکہ بلا واسطہ حکومت سے رابطہ قائم کر کے محکمہ نوادرات سے بات کرے گا۔ اس طرح اسے اپنے لال اور یاقوت کے زیادہ دام وصول ہونے کی توقع تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ہیرو کو ایک نظر دیکھ ہی لیا جائے۔ اس خواہش کے پیدا ہوتے ہی اس نے اپنے کیبن کو اندر سے تاڑ لگایا اور کمر کے ساتھ لپٹی ہوئی گتھلی نکال کر سامنے رکھ لی۔ کیبن کے گول گول سوراخ میں سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ یاقوت اور لال کی گتھلی سے باہر نکلتے ہی بلیک برڈ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ ان قیمتی پتھروں میں سے رنگ رنگ کی تیز کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ سرخ لال تو ایک گہرے سرخ گلاب کی مانند نظر آ رہا تھا جس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے سورج روشن ہوں۔ یہی حال یاقوت کا تھا۔ اسے خیال آیا اگر کسی وجہ سے کپتان خزانے کے کمرے میں چلا گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ جڑاؤ ہار میں سے قیمتی یاقوت غائب ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی چوری کا انکشاف ہوگا کہ کپتان جانسن ایسے ایماندار شخص کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ کسی صورت بھی اتنی بڑی بدنامی اور اس شرمندگی اور شرمناک الزام اپنے سر پر لینے کو تیار نہ ہوگا۔ وہ یقیناً جہاز کو روک دے گا اور تمام مسافروں کے سامان کی تلاشی لے گا، اور اگر یاقوت پھر بھی نہ ملا تو وہ یقین کی جامع تلاشی لینے سے بھی گریز نہ کرے گا۔ بلیک برڈ جسم میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، جس طرح کے چور پکڑے جانے کے خیال سے پریشان ہوا کرتے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے لندن پہنچ جائے اور کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ پھر اس نے سوچا کہ انہیں ایسا کبھی نہیں
کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھلا کپتان کو کیا پڑی ہے کہ خزانے والے کمرے میں جا کر تلاشی لیتا پھرے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بلیک برڈ کا دل اچھل کر حلق کے قریب آ گیا۔ دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ قیمتی پتھروں کو دوبارہ گٹھلی میں بند کر کے اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ٹام ایک رکا لے کر اندر آیا۔ چچا جان، یہ خط کپتان صاحب نے دیا ہے۔ بلیک برڈ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اور کانپتی انگلیوں سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ صرف ایک سطر لکھی تھی: محترم قابل عزت بلیک برڈ صاحب، مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ اگر آپ چائے میرے ساتھ بیٹھ کر نوش فرمائیں۔ آپ کا کپتان جانسن براک۔ بلیک برڈ کی جان میں جان۔ یہ خط تمہیں کپتان نے کب دیا؟ ابھی ابھی چچا جان، میں راہداری میں سے گزر رہا تھا کہ کپتان صاحب مجھے ملے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کیبن میں لے گئے اور یہ خط اپنے ذاتی پیڈ پر لکھ کر دیا۔ اچھا دیکھو، میرے آنے تک تم کیبن میں ہی رہنا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ کھا لیا چچا جان۔ بلیک برڈ نے ٹام کو جھڑا کر کہا، تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ مجھے چچا جان مت کہا کرو، سر کہا کرو، جناب کہا کرو، سمجھے؟ سمجھ گیا چچا، معاف کیجیے گا، سمجھ گیا جناب۔ بلیک برڈ کپڑے تبدیل کیے، چھڑی ہاتھ میں لے کر سر پر بابر ہیٹ رکھا اور کپتان کے کیبن کی سمت روانہ ہو گیا۔ بیچارہ ٹام کیبن میں چیزوں کو قریب سے رکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ چچا جان اسے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنا بھتیجا سمجھنے کے بجائے ایک گھٹیا نوکر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا دل اپنے مرحوم ماں باپ کی محبت سے بھرا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اسے یہ دن دیکھنے نصیب ہی نہ ہوتے۔ وہ انہی خیالات میں وہ کام کرتا رہا۔ ادھر مسٹر بلیک برڈ نے کپتان کے کیبن کے باہر کھڑے ہو کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کون؟ اندر سے کپتان کی آواز سنائی دی۔ میں بلیک برڈ سر، تشریف لائیے۔ اور بلیک برڈ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کپتان نے انتہائی خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ایک رجسٹر میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بلیک برڈ کی آمد کے ساتھ ہی اس نے رجسٹر بند کر دیا اور اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ تشریف رکھیے مسٹر بلیک برڈ۔ شکریہ کپتان صاحب۔ بلیک برڈ سنہری پھولدار حاشیے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیبن کی گولہنی ڈھکنے والی کھڑکی کھلی تھی جس میں سے سمندر کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ کپتان نے گھنٹی بجائی، نوکر کو چائے لانے کا کہا اور خود مسٹر بلیک برڈ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گیا۔ بلیک برڈ نے مسکرا کر کہا، خداوند کا بڑا ہی شکر ہے کہ جہاز خیریت کے ساتھ کیپ گڈ ہوپ کے خطرناک سمندر سے نکل گیا۔ ہاں مسٹر بلیک برڈ، ہمیں ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ شاید پہلی بار میرے جہاز پر سفر کر رہے ہیں۔ میں ان سمندروں کا عادی ہوں۔ سبھی مسافروں کو آپ ایسے ماہر اور تجربہ کار کپتان کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت فخر کرنا چاہیے۔ کسی مسافر نے بھی ایک لمحے کے لیے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ بلیک برڈ کپتان کی خوشامد کر کے اسے خوش کر رہا تھا، وگرنہ حقیقت یہ تھی کہ جہاز جب ساحلی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو سب سے زیادہ وہی پریشان تھا۔ مسٹر بلیک برڈ، سمندر کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ایک محبت کرنے والی ماں کی طرح بھی ہے اور ایک ظالم دشمن بھی ہے۔ ہمیں سمندر سے زیادہ کپتان کی شفقت پر بھروسہ ہے۔ بلیک برڈ نے مسکرا کر کہا۔ کپتان اپنی تعریف پر خوش ہوا۔ اتنے میں خوش پوش بیرا چاندی کے قیمتی سیٹ میں
چائے لے کر آ گیا۔ کپتان نے چائے بنائی اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کھلی گول کھڑکی میں سے سمندر کی جانب سے ہوا آ رہی تھی۔ کپتان چائے کی دوسری پیالی بنا رہا تھا کہ اچانک وہ یوں چونکا جیسے فضا میں کچھ سونگ رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر ایک تاثر پیدا ہوا۔ بلیک برڈ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ خیریت تو ہے کپتان صاحب؟ فضا میں طوفان کی بو ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جہاز آہستہ آہستہ ایک طرف کو ڈولنے لگا اور ساتھ ہی کھڑکی میں سے آتی ہوئی دھوپ غائب ہو گئی۔ بادلوں کا ایک غلاف سا سورج کے آگے آ گیا تھا۔ شاید طوفان آ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر کپتان اٹھا اور بلیک برڈ سے معذرت کر کے کیبن میں باہر نکلا گیا۔ The next article is جہاز ڈوب گیا۔ کپتان تیزی سے ڈیک پر آ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ بادلوں کا ایک غلاف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ فضا میں ایک خوفناک طوفان کے آثار تھے۔ ہوا کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ دور بادلوں میں بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ کپتان نے فوراً حکم دیا کہ جہاز کو 90 ڈگری شمال مغرب کی طرف موڑ دیا جائے۔ جہاز اس تیزی سے موڑا گیا کہ اسے جہاز کے مسافروں نے بھی محسوس کیا۔ جہاز کے ملازم بڑی چابک دستی کے ساتھ ڈیک پر ادھر سے ادھر بھاگنے لگے تھے۔ مسافروں میں بھی کچھ بے چینی کے اثرات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ انہیں بار بار یہ وہم آ رہا تھا کہ انہوں نے جہاز پر سوار ہو کر سخت غلطی کی ہے۔ وہ جہاز پر نہ ہی سوار ہوتے تو اچھا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی لاکھوں کروڑوں روپے کی لوٹ مار کے ساتھ اور جائیدادوں کے ساتھ سمندر کے بیچ میں سفر کر رہے تھے اور سمندر میں ایک زبردست طوفان آنے والا تھا۔ اب ہوا کی تیزی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ بجلی چمکنے لگی تھی، بادل گرجنے لگے تھے۔ سمندر کے پانی میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی تھیں اور جہاز نے ڈولنا شروع کر دیا تھا۔ کپتان بار بار حکم دے رہا تھا۔ اس نے جہاز کی رفتار بڑھا دی تھی۔ جہاز پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ ساحل سمندر سے دور ہٹنے لگا تھا۔ کپتان کا خیال تھا کہ وہ طوفان سے پہلے جہاز کو ساحل سے جس قدر بھی دور لے جائے اچھا۔ کاش اسے خبر ہوتی کہ سمندر کے وسط میں خوفناک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جوں جہاز کھلے سمندر کی طرف بڑھتا رہا، سمندر کی موجیں بکھرتی جا رہی تھیں۔ اب جہاز نے ایک کھلونے کی طرح لہروں پر ادھر سے ادھر ڈولنا شروع کر دیا۔ کپتان نے چلا کر کہا، جہاز کو 70 ڈگری مشرق کی طرف موڑ دیا جائے۔ اور اس نئے حکم کے ساتھ ہی جہاز نے کھلے سمندر سے منہ موڑ کر جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کپتان نے کھلے سمندر میں جا کر لنگر انداز ہونے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ اب اس کا خیال تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کے قریب پہنچ کر کسی چٹان کے ساتھ جہاز کو لنگر انداز دے کر قریب پہنچ کر کسی جہاز کو لنگر انداز دے کر اور کشتیوں کے ذریعے جتنا بھی ممکن ہو سکے لوگوں کے خزانے کو ساحل تک پہنچا دیں۔ اس کے سال کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ یہ طوفان موسم کا سب سے بڑا طوفان ہے اور جہاز کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی ہے۔ جہاز آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور دور ساحل کی سیاہ لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ مسافر میں اب
بے چینی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ امیر تاجر مسافر بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے بال بچوں کی فکر بھی تھی، اور زیادہ فکر تو کروڑوں روپے کے زر اور جواہرات اور سونے چاندی کے خزانے کی فکر تھی، جسے وہ ہندوستان سے لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بلیک برڈ پر بھی پریشانی طاری تھی، اور وہ کبھی اپنے کیبن میں ہوتا اور کبھی ڈیک پر کھڑے ہو کر سمندر میں ابھرتی ہوئی بڑی بڑی لہروں کا جائزہ لیتا۔ کپتان اس وقت بے حد مصروف تھا، وگرنہ بلیک برڈ چاہتا تھا کہ کپتان سے مل کر طوفان کی شدت اور نوعیت کے بارے میں کچھ دریافت کرے۔ ویسے بلیک برڈ خود بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ طوفان شدید آ رہا ہے اور جہاز کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ٹام جہاز کے وسط میں لنگر پھینکنے والی مشین کے پاس کھڑا خوفزدہ نگاہوں سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھ رہا تھا، اور سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہونے لگیں۔ یہ موجیں دور دور سے امٹ امٹ کر آتی اور جہاز سے ٹکرا کر اسے کھلونے کی طرح پرے پھینک جاتی۔ بادلوں میں ایک مہیب کڑک پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جہاز کے ملازم بھاگ دوڑ میں لگ گئے تھے۔ پانی کی ایک بہت اونچی لہر دور سے جھاگ اڑاتی ہوئی آئی اور بڑے زور کے ساتھ سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز سے ٹکرا گئی۔ اس کی شدید ٹکر سے جہاز کھلونے کی طرح اچھل کر ٹیڑھا ہو گیا اور ایک طرف کو جھک گیا۔ عورتوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی، اور مسافروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کپتان جانسن بھی بے حد پریشان تھا، مگر اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا رکھا تھا اور بڑی ذمہ داری اور محنت کے ساتھ جہاز کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اپنی سمندری زندگی میں وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کپتان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ طوفان بے حد خوفناک ہے۔ اس سے بڑے طوفان سے اسے اپنی زندگی میں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر تمام خلاصیوں اور ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ایک ہی اشارے سے حفاظتی کشتیوں کو فوراً سمندر میں اتار دیا جائے، تاکہ جتنا جلدی اور جتنا زیادہ مسافروں کی جان بچائی جائے بہتر ہے۔ خلاصیوں نے جان بچانے والی کشتیوں کے آدھے رسے پہلے ہی کھول رکھے تھے، اور کشتیوں کو جہاز کے ڈولنے کے ساتھ ہی ادھر ادھر ڈولتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ مسافروں میں بدحواسی پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی جان بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کے بارے میں غور کرنے لگا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، بجلی بار بار کڑک رہی تھی، بارش موسلادھار ہو رہی تھی۔ ہوا نے اب تیز آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ طوفان کے شور میں مسافروں کی آوازیں دب گئی تھیں۔ سمندر میں زبردست سیلاب آ گیا تھا۔ پہاڑ ایسی لہریں دور دور سے آتی اور جہاز کو اچھال کر پھینک دیتی۔ کپتان جہاز کو بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا، لیکن اس پر یہ کھلی حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ اب کوئی معجزہ ہی رونما ہو سکتا ہے تو وہ ہی جہاز کو ساحل تک پہنچا سکتا ہے، وگرنہ اس خطرناک طوفان سے بچ نکلنا محال نظر آتا ہے۔ اس نے مسافروں کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے اپنے کیبنوں میں چلے جائیں اور عرصے پر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اس کے کام کو مزید مشکل نہ بنائیں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سمندر کے اس حصے میں اکثر طوفان آیا کرتے ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، خداوند نے چاہا تو بہت جلد ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ جہاز جتنا ساحل کے قریب ہوتا، سمندر کی طوفانی لہریں اسے اتنا ہی ساحل سے دور لے جا رہی تھی۔ کپتان کے بار بار حکم دینے پر مسافر
عرصے سے ہٹ کر اپنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے۔ وہ بے حد پریشان تھے اور بعض تو گھٹنوں کے بل جھک کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ عورتوں نے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، بچوں کے چہرے پر بھی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور ماں انہیں چپ کرانے کی ناکام کوششیں کرتی رہی۔ بلیک برڈ بھی اپنے کیبن میں پریشانی کے عالم میں بستر پر لیٹا خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ٹام کونے میں گرے ہوئے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر الماری میں بند کر رہا تھا۔ اسے بھی چکر آ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ بلیک برڈ نے چیخ کر کہا، الماری سے مجھے برانڈی نکال کر دو، میرا سر چکروں سے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ٹام نے الماری کھول کر برانڈی نکالی اور بڑی مشکل سے ایک گلاس میں ڈال کر اسے دی۔ بلیک برڈ ایک ہی سانس میں سارا کا سارا گلاس پی گیا۔ پھر وہ اٹھ کر کیبن میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس طرح بھی اسے چین نہ آیا تو وہ بستر پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ کمبخت، اس طوفان کو بھی ابھی آنا تھا۔ ٹام نے چہرے پر زبردستی شگفتگی پیدا کرتے ہوئے کہا، سر گھبرائیے نہیں، کپتان صاحب بڑے لائق آدمی ہیں، وہ جہاز کو طوفان سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ طوفان کپتان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ پھر بلیک برڈ نے اچانک ٹام کی طرف دیکھ کر کہا، ادھر آؤ ٹام۔ ٹام اس کے قریب آ گیا۔ بلیک برڈ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ٹام اگر جہاز ڈوب گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ٹام نے عرصے پر بندھی ہوئی کشتیاں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھٹ کہا کہ ہم جان بچانے والی کشتیوں میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچ جائیں گے، لیکن بلیک برڈ کو معلوم تھا کہ جہاز پر مسافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سارے کے سارے مسافر کشتیوں میں نہ آ سکیں گے۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو، ہوا سے ٹام کو یہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کشتی میں سوار ہو کر ساحل تک پہنچ جائے گا۔ بپھرے ہوئے طوفان میں الجھ کر کشتی ڈوب گئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو ساری عمر کی کمائی، لال اور قیمتی یاقوت اس کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ پھر اس نے خیال ہی خیال میں دیکھا کہ اس کی کشتی ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی ہے اور وہ پانی میں غوطے کھا رہا تھا۔ بلیک برڈ کا سانس رکنے لگا۔ اس نے ٹام کے شانوں کو جھنجھوڑ کر کہا، نہیں نہیں ٹام، ہم زندہ رہیں گے، ہم سمندر میں نہیں ڈوبیں گے، ہم سمندر میں نہیں ڈوبیں گے۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور ایک پہاڑ جیسی لہر بڑے قیامت خیز شور کے ساتھ جہاز سے ٹکرائی اور جہاز ایک طرف کو جھک گیا۔ کیبن کا سارا سامان اور برتن فرش پر گر پڑے۔ ٹام نے کرسی کو تھام لیا۔ بلیک برڈ کے منہ سے چیخ نکل گئی، دوسری لہر آئی اور جہاز کو دوسری طرف اچھال کر نکل گئی۔ اب جہاز پوری طرح طوفانوں کے خونی پنجے میں جکڑ گیا تھا۔ عرصے پر مسافر پریشانی کے عالم میں نکل آئے تھے۔ کپتان برج پر کھڑا چیخ چیخ کر ملازموں کو حکم دے رہا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ تھی کہ جہاز بڑی تیزی کے ساتھ بھٹکتا ہوا ان ساحلی چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جن سے ٹکرا کر جہاز کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا تھا، اور بہت سے جہاز پہلے بھی تباہ ہو چکے تھے۔ کپتان بڑی شدت سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جہاز ان سمندری چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچ جائے، لیکن طوفان کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بھی جہاز کے ساتھ بے بس ہو گیا۔ موت کے خوف سے مسافروں کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ انہیں موت بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور جہاز کے ساتھ اس زور سے ٹکرائی کہ جہاز ایک طرف کو تیزی سے گھوم گیا اور اس کا ایک حصہ سمندر میں ڈوب گیا۔
کشتیاں پانی میں اتار دو، جہاز چھوڑ دو۔ کپتان کے اس حکم کے ساتھ ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کشتیاں پانی میں اتاری گئیں اور گھبرائے ہوئے مسافروں نے ان میں چھلانگیں لگانے شروع کر دی کہ یہ مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جہاز کے ہر طرف ایک قیامت برپا ہو گئی۔ جہاز تیزی کے ساتھ سمندری چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا کپتان کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز ایک بہت بڑی چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مسافر کھلونے کی طرح سمندر میں گرنے اور ڈوبنے لگے۔ چیخو پکار سے کوہرام مچ گیا۔ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس قدر عظیم الشان اور مضبوط جہاز کو سمندر کی بڑی بڑی موجوں نے نگل لیا تھا۔ اب سمندر پر صرف 2-3 کشتیاں تھیں جو طوفانی موجوں پر ڈولتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 کشتیاں ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں۔ ان کشتیوں کے مسافر سب کی آنکھوں کے سامنے سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے۔ کوئی ایک بھی جان نہ بچا سکا۔ صرف ایک کشتی بچ سکی تھی جس میں جہاز کا کپتان، بلیک برڈ، ٹام، کچھ نوجوان عورتیں اور مرد سوار تھے۔ طوفان کی شدت ویسے ہی تھی۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ بجلی چمک رہی تھی۔ سمندر میں اٹھتی ہوئی بڑی بڑی موجیں کشتی کو ایک تنکے کی طرح بہاتی ہوئی ساحل کی طرف جا رہی تھی۔ کپتان کشتی میں کھڑا تھا اور 2 خلاصی چپوں کی مدد سے بڑی مشکل سے اسے ساحل کی طرف جانے اور چٹانوں سے بچانے کی سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ جب کوئی چٹان کشتی کے قریب آتی تو عورتوں کی چیخیں نکل جاتی۔ ایک بوڑھا مسافر اپنے آپ کو سنبھالتے سنبھالتے سمندر میں گر پڑا اور طوفانی لہریں اسے دور لے گئیں۔ کشتی میں بیٹھا ہوا کوئی بھی اسے نہ بچا سکا۔ مسافر ہاتھ باندھے آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے دعاؤں میں مصروف تھے۔ بچے رو رہے تھے۔ عورتوں کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی جو صاف نمایاں تھی۔ کپتان کا حوصلہ بلند تھا۔ جہاز کے غرق ہونے کا اسے بے حد افسوس تھا۔ سب سے بڑھ کر مسافروں کو یہ صدمہ تھا کہ ان کے کروڑوں روپے کی مالک کی جائیداد جہاز کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گئی۔ اب ساحل بہت قریب آ گیا تھا۔ ایک بہت بڑی لہر نے اچھال کر کشتی کو ساحل پر پھینک دیا۔ مسافر کشتی سے نکل کر ساحل کی ریت پر گر پڑے۔